کرے سن مگر نہ جنت چیونہ دا جہنمی ہو سی جنتی سدے سن جہنمیاں اور تیا یہ جنت جودن نعمتہ بھی جنت دے استوال کریں دن مگر نہ جہنمی ہے ایک جاڑے رو پو سن اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کرے سن کریم مہربانی فرمائیے دوزخ دے عذاب تو بچائی حضور دا صدقہ جنت وچ پہنچا لیتے ہی نہ وہ جہنمی پیا سنین دے اللہ کریم حکم دے دے سی اج دبادی نہ کو جہنمی کوئی نہ سدے ایوی جنتی ہے دعا کیتی کرو اللہ کرے جہنم دا منہ ہی نہ دیکھنا پو اللہ سیدھا جنت وچ پہنچاوے حضور دا صدقہ جلن سارے مومن جنت داخل تھی میں سن تیرے پہلے جنتی راندے پہ ہو سن نا او انہاں کو پوچھ سن وہ تساں تا آگے وے ساڈا فلاں یار تک نہیں آیا فلاں دوست تک نہیں آیا او کتا ہے صحیح حدیث پاک نبی سے فرمایا جر ویلے بندہ فوت تھیندے ان دی روح کو گنتے فرشتے ویندن آسمانہ دی طرف روحاں دی ملاقات تھیندی ہے روح دے نال انہوں پوچھ دن فلاں دا کیا حال ہے ایک دا پوچھ دے فلان چاچے دا کیا حال ہے بابے دا کیا حال ہے سارے سوتر دا کیا حال ہے ملیر دا کیا حال ہے جتنے قریبی رشتہ دار ہو دن سارے دا پوچھ دن ایک بندے دے بارے پوچھ دن جنہا پہلے فوت تھی چکا ہو روح نہ کو آدھی او کیا نہیں آیا ہی دے او تو میں تو پہلے چلے آئے وہ آدھے نہیں دے تا کیا نہیں آیا بل سارے افسوس کریں دن کہ کاش کیوں دا ٹھکانہ جہنم تلے مومن گناہگار جنت جب پہنچ میں سن انہیں ایک روجہ کنو سوال کرے سن فلانا نہیں آیا وہ کتا ہو سی اے جرا کچھ ایک روجہ کو آکسن نا اللہ نے وہ قرآن بڑھا اللہ کریم نے فرمایا فی جناتی یتسالون جنتی جنت وچ ایک دوجے کنوں سوال کرے سن کیندے بارے پوچھ سن عنی المجرمین مجرمہ دے بارے گناہگاراں دے بارے فاسقاں دے بارے پوچھ سن اللہ کریم اجابات دور فرما دے سی جنتی دوزخیاں کو دیکھ سن سخت عذاب وچ مبتلا ہے اور جنتی انہاں کو دیکھتے نا کیا اکسن وہ یہ جرم کیتے آوے انہیں سخت عذاب مبتلا ہی وے تو جرم کیا ہے جنہاں کچھ اکسن قرآن اللہ کریم نے منظر بیان فرمائے ما سلککم فی سقر کچھ سن وہ جہنم میں جو سڑدے پہ وے انہیں سخت عذاب مبتلا ہی وے تو قصور کیا ہے جہنمی جرا کچھ آکسن اللہ نے وہ بھی قرآن بیان جہنمی آکسن سارے 4 غلطیاں 4 گناہاں جن دی وجہ تو سا کو سزا پئی مل دی ہے انہیں سخت عذابت مبتلا ہے انہوں 4 غلطیاں 4 گناہ کرے ہیں جرے جہنمی رسے سن ذرا گریبان جھاتی پاتے توجہ نال سنسو کے سالے وچو جرم پاتے تا نہیں ویندے اگر ہومن تا اللہ دا واسطہ ہی وے انہا جرمہ تو بچو پہلا جرم قالوا لم نک من المصلین اکسن ساری پہلی غلطی ہے یہ سا نماز نہ پڑھے اتنے ہی ایک سوال تے ان دا جواب سوال ہے کہ نماز تا فرض ہے نا مومن تے جنہا ایمان گننا سی نماز ہوندے ہوتے فرض مال دی زکاة بھی ہوندے ہوتے فرض رمضان شریف دے روزے بھی ہوندے ہوتے فرض اور صاحب استطاعت ہو سی تحاج بھی ہوندے ہوتے فرض کافر دے ہوتے تا فرض کوئی نہیں جنہوں منیندہ ہی نہیں ہوندے ہوتے فرض کی میں تے وہ کیوں اکسن مجرم کے ایسا نماز نہ پڑھ دے آسے علماء نے اندہ جواب دیتے فرمیدن جی میں کافر کو کفر دی سزا مل سی دا ہی میں نماز نہ پڑھن دی بھی سزا مل سی
کافر نماز نہ پڑھے اوکو دا سزا مل سی تے مومن نہ پڑھے. قرآن پاک وچ اللہ کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. میں سارے نمازہ دی حفاظت کرو. کیا مطلب سارے نمازہ پڑھو؟ حفاظت دا مطلب ہے پڑھو. والصلاة الوسطى بالخصوص درمیانی نماز اثر دا زیادہ خیال کرو. مصروفیت دا ٹائم میں اثر قضا نہ تھی ونجے مطلب کاروبار کام میں مصروف تھی وہ تے اثر نہ رہے ونجے. نبی سے فرمایا جن دی نماز اثر قضا تھی گئی نا سمجھو ان دا گھر بار مال و اسباب سب برباد تھی. جن دے ایک نہیں دی قضا تھی وے ان دا سب کچھ برباد ہے جرا منڈو پڑے ہی نا. اور صحیح حدیث پاک علماء کو سنیو سے وے دل بندہ قبر پہنچ دینا منکر نکیر آویں سوال کرن دی خاطر روح جسم وچ دوبارہ لوٹ آندی ہے تو اکھی مسلیں دے سامنے وہ بیٹھو اندن منکر نکیر وہ اندن مر ربو کا یہ جو میں آنکھ کھولیں دے نا کو سامنے سورج غروب تھی من والا نظر پہ آندہ ہو. فرشتہ کو آدھے دعونی اسلی پہلے سوال جواب نہ کرو میں کو چھوڑو میں کو نماز پڑھن دو. نماز میری قضا تھی دیئے میں کو نماز پڑھن دو. فرشتے آدھے نماز دنیا چاہیے وہ خبر جاگے تھا نماز کوئی نہیں ایک نہیں سندا دیکھا نا پہلے نماز پڑھ. اور دیکھو سورج غروب تھی دا پہ ذرا توجہ فرماؤ جرا نماز پڑھتا ہو سی نا سورج کو دیکھتے خیال ہو کو نماز دا سی جن روز غروب تھی ویندے پتہ ہی وہ کو کتھا نماز یاد آ. اور جہنمی اپنا پہلا جرم جیسے سن کیوں سزا پہ مل دیئے پہلا جرم آسا نماز نہ پڑھ دے آسا نماز نہ پڑھن دی وجہ تو سزا پہ مل دیئے. نماز پڑھ دے وے تا مبارک ہی وے نیوے پڑھ دے تا اللہ دا واسطہ ہی وے پڑھی کرو. مومن دی معراج دین دا ستون جب تک ستون نہ ہوئے عمارت کھڑی نہیں تھی. دین دی عمارت قائم ہے تا نماز نہ. دوجا قصور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. سارا دوجا قصور ہے اسا مسکینہ کو کھانا نہ کھوے دے آسا. اسا خود تا دو ٹائم پیٹ بھرتے کھا گن دے آسے لیکن کدیں ہمسایاں دا خیال نہ کیتا. سکو غریباں دا مسکینہ دا خیال کوئی نہ ہی. اسا اللہ دی مخلوق کو کدیں کھویں دے نہ آسا. سائلہ ونہا اسا سختی نالو کو بھجا دیں دے آسے. ہوں جرم دی سزا پہ مل دیئے رب فرمائے رزق کی مائیں دے ماتے میرے رستے دے خرچی نہ کرو. دوجی غلطی ہے اسا مسکینہ کو کھانا نہ کھویں دے آسے جرا کچھ اللہ نے دیتے نا اللہ دے رستے دے خرچ کر. نبی سی فرمایا بندہ فوت تھی ویندے مگر 7 کم ایو جائیں ہیں ان دے مرن تو بعد قبر چکو ثواب ملدا رہندا. میں جلدی جلدی سنینا تے تسا بھی ایویں توجہ نال سن. پہلا عمل نبی سے فرمایا علم پڑھیس ولو کو پڑھائے سے شاگرد در شاگرد بنائے نس. استاد فوت تھی ویندے مگر ثواب دا سلسلہ نہیں مکدا استاد صاحب کو قبر ثواب ملدا رہندے. دوجی چیز نبی سے فرمایا کوئی مسجد بنوا گے مدرسہ بنوا گے اور کہیں جا پول چا بنوائی اس نہر دے ہوتے لوگ گزر دیں کہیں جا چشمہ پانی دا جاری چکیتے فرمایا کہیں کو قرآن گھنتے دیتے کہیں دی تلاوت کی تکار کہیں جا دینی کتب گھنتے دیتے نس چاہینا کو پڑھیا کرو. اور آقا کریم نے فرمایا صحت مند جنن ہائی صحت دی حالت جرا صدقہ دیتے. بیمار تا نہیں دے بندہ بیمار تھی بندے وال خیراتی تو خیراتی ہوندے وال گھر علی خیرات کی تھی پہ ہوندے تے آپ یادے کوئی خیرات تا کرو. ہاں اون خیرات دا کوئی فائدہ نہیں چاستا ہوں لے بندے دی صحت ہوئے دے خرچ کرے. آقا کریم نے فرمایا
فرمایا سیت دی حالت جڑا صدقہ دیتے سی قرآن گنتے دیتے سی نیک اولاد چھوڑ گئے اے سارے صدقہ جاری آئے اے جب تک لوگ اندی بنی ہوئی چیز کنو فائدہ اٹھیں دے راسن قبر اچ ثواب ملدا راسن نیک اولاد دی دعائی فائدہ دے دی نیک اولاد دی پیو ماں واسطے صدقہ جاری آئے اللہ دے رستے دے خرچ کرو اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو اگر تواڈی اولاد نیک تھی پئی نا دنیا تو تاسا چلے ویسو مگر قبر ہی ٹھرسی پئی انہاں دی دعا نال قبر وچ روشنی ہو سی توجہ فرماؤ جہنمی کیا اکسن دوجا قصور کیا ہے اسا مسکینہ کو کھانا نہ کھویں دیا سے تریجی غلطی سالی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ سالی تریجی غلطی یہ ہے تریجا گناہ یہ ہے بہودہ لوگا رلے بہتے بہودگیاں کریں لوفرا نال لفنگیا نال سنیا جاریان اسا سارے نی پھٹے دے بیتے وقت گزریں دے آسے فضول بحث کریں دے آسے مٹر گشت کرن والیا نال سنیا جاریان ہر کہیں نال تنز کریں دے آسے استہزاء کریں دے آسے بہودہ اواریا رلے بہتے سارا نی اوار پونے کریں دے آسے توں سزا پہ مل دیئے علاقے دی عوام سمجھی ہوئی ہے کوئی آوارہ ہے ہی کرنا اتنا تو سارے کام آلہ انہیں جملے توجہ نال سنو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ جہنم میں گئے پہ حسن آکسن سا کوئی سزا تم بھی ملتی ہے اسا بہودہ لوگا نال وقت گزرے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن نیکی کرن کنو نیک دی صحبت اجبامن دا ثواب زیادہ ہے ایک بندہ نیکی کریں دے تے بھی نیک دی صحبت اجبان دے فرمین دے نیک دی صحبت اجبان والے کو نیکی کرن والے کو ثواب زیادہ مل جتنی دیر باسی دل وچ خدا دا خوف تاری کی اگلے جملے سنو فرمیدن گناہ کرن والے کنو گناہگار دی صحبت اجبامن دا گناہ زیادہ ہے آکسی میں شراب کانوی پیندہ میں ہوں رلے بیٹھا رہنا میں سے وہ کرکٹ کانوی کھیلتا بس دے تھا بیٹھا وہ لوڈو کھیلتے بیٹھا انہیں میں مانتے بس دے تھا بیٹھا وہ جواری کٹھے تھے بیٹھا انہیں میں بس مانتے انہیں کو دے تھا جو کھیلتے کی میں ہیں اے دیکھن والا تے بہودگی کرن والے دے رلے وقت گزارن والا اے بھی گناہ وچ شریک توجہ فرماؤ چوتھا گناہ بولتا نہیں بے کہ میں پیچھو سننا والا جہنمی کیا اکسن ساری چوتھی غلطی کیا یوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ سارا چوتھا گناہ ہے اسا قیامت دنی کو جھٹ لیں دے اسا منیں دے کو نا اسا آدھے تھے بس جو کچھ کرنے دنیا اچکار گنو مارے ویسو تے مٹی مٹی تھی ویسو کون زندہ اسا اکسو سارا دا ایمان ہے اسا قیامت کو منیں دے ہیں اسا اگر منو ہاتھ والموت دی تیاری کرو اسا اگر قیامت دنی دے یقین رکھوں ہاتھ اسا نے اے عمل نو میں راجی میں کریں دے ایک دیدہ بھروسہ کوئی نہیں زندگی دا لیکن سا نے سوچا اتنے ہنجی میں 100 سال دی اسا چٹھی لکھوائی بیٹھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمیندن آج توبہ کرنی ہے آج کر کال تک نہ چھوڑ پتہ نہیں کل زندگی ہے یا کوئی نہ آپ نے اگو ایک مثال دیتے سمجھایا اس مثال تو اگو سمجھ آسی فرمیدن کئی بندے کو ایک درخت کھڑا ہوئے نا تو ان دی ڈیوٹی لاؤ بھئی یہ درخت کو تائیں کڑھنے وہ اگر آکھے بھی اے میں سے ہون کمزور ہاں یہ درخت تھیا کھڑے وڈا سارا اے میں کنو کانا نکل سی میں اگلے سال کڑھے سا کیا اگلے سال وہ درخت کمزور تھی ویسی ان دے جڑا ہتھو مضبوط تھی وہ پہلے تو زیادہ طاقتور تھیا کڑا ہو سی تے سال دو بعد اندی طاقت نہیں آمنی اندی کمزوری بدھی کھڑی ہو سی میں تو جو آدھے کل توبہ کرے سا کل گناہ ڈھیر ہو سی ول توبہ دا مسئلہ بن سی دل گناہ ڈھیر تھی وجہ نا دل تھی وجہ سیاہ ول بندہ توبہ کریں دا
والگناہ کو گناہ سمجھدا ہی نہیں بغیر توبہ کیتے مر گیو سے قبر شرد منظر ڈاڈا اوکھا اور توجہ فرماؤ دوست کی کیا اکسن سڑا چوتھا قصور ہے اسا قیامت دنی کو جھٹ لیں دے آسے اور وال ذرا میں کو جلدی جلدی ریورس گیر لا چھوڑا نا جہنم یا کنو سوال کرے سن جنتی وہ کیوں عذاب اچ مبتلا ہی وے اکسن 4 گناہ ہیں ایک نماز کا نہ پڑھ دے آسے بھی اللہ دے رستے دے خرچ نہ کریں دے آسے بھی آسا بہودہ لوگا نال لوفرا نال یاریاں رکھ دے آسے چوتھا اسا قیامت کو جھٹ لیں دے آسے تو یہ سزا پہ مل دیئے اسا ہی میں زندگی گزاری رکھیے حتیٰ کہ کیا تھے حتی اتانا الیقین حتیٰ کہ سکو موت اچانک اعلان تھیا ملک صاحب سیٹ صاحب مار صاحب ختم تھی گن فوت تھی گن دیتی وجہ جنازہ ہو سی اسائی میں غفلت وقت گزاری رکھی وقت گزردہ ریا حتیٰ کہ صدوت موت داری تھی جنر موت آگئی والکتیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین بلکہ سفارش والے دی سفارش نے بھی نفع نہ دیتا فما لهم عن التذکرة معرضین میں کیا تھی کہ نصیحت کو نمو پھیری بدے دے کوئی سمجھاون دی گال کرے تو کوئی سمجھ نہیں آتی اگو اللہ نے مثال دیتی ہے قرآن بیٹا سنے نہ توجہ ہی نہیں فرماؤ اللہ کریم نے مثال دیتی ہے فرمایا جنا قرآن سنتے نصیحت والے گالی سنتے منہ چا پھیرے تے چلیا منجے ان دی مثال دیتی ہے كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرمایا او ایمیں ہے كأنهم حمر مستنفرة حمر آدن کھوتے کو فرمایا جی میں وحشی گدہ جنگلی گدہ شیر کو دیکھتے بھاج بیندے ایمیں تیز بھج دے جو شیر حملہ نہ کر دے وے فرمایا جرا قرآن سنتے نصیحت دے عمل نہیں کریں دا او بھی گدہ ہے میں نہیں آتا بیٹا قرآن آکھی ایمیں کہیں کو آکھو کھوتے اب کے پہلے سے میں سمجھدار آدمی تھی تے تمہیں کوئی میں پیادے شرم نہیں آئی تکو مگر قرآن دکانہم حمر مستنفرہ دیکھو نصیحت فائدہ نہ دے وے قرآن ہی سنے تے دل دی دنیا نہ بدلے او انسان نہیں او وحشی گدہ جی میں او شیر کنو دم دباتے بھج دے اے میں قرآن کنو دور تھی آوتے اے پتہ ہوں والے لگ سی جل قبر آسا توجہ فرماؤ اللہ کریم نے تو آنے میرے آقا کریم کو کم دیتا ہے چادر اونر والے محبوب کھڑے تھی وہ اپنی قوم کو اللہ دے عذاب کنو ڈرا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دی تکبیر بیان کرو وَثِيَابَكَ فَطَيِّرْ حضور اپنے کپڑے کو خوب پاک رکھو کیا نبی سے اندھے کپڑے نعوذ باللہ پلید ہونے آئے اندھا مطلب کیا ہے علماء فرمیدن حضور اپنی امت کو پاک کرو ظاہری بھی پاکی ہوئے باطنی بھی پاکی ہو نہ دل پلیدی ہوئے نہ کپڑے دے پلیدی ہوئے جسم بھی پاک رکھو کپڑے بھی پاک رکھو ظاہری صفائی تسا رکھو تو اندر کو اللہ پاک فرمیسی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے کو خوب پاک رکھو پاک صاف ریحے کرو آج سارے مہربان پتہ کیا کرنے ناراض تو نہیں بیٹھے بیٹھے انہاں کو آنکھوں نہ نماز کی پڑھی ہو میں تو نماز نہیں پڑھی آگے سے وہ ڈھانڈیاں دی کی رکھ دیتے کپڑے سارے صحیح ہو دے بل مجبوری ہے انہاں تو صحیح ضرور پڑھوں سارا دل کریں دے نماز پڑھان دا کہ اللہ کریم نے ہی واسطے حکم دیتا محبوب اپنی امت دے کپڑے کو پاک رکھو تو ساتھ ڈھانڈیاں دے بہانے بڑھائی رکھ دے وے کم از کم ایک سوٹ تے ایسا رکھو ذرا نماز دے ٹائم بدلاتے اللہ دی عبادت
وَسِيَابَكَ فَطَّهِرْ ان دا دوجا مطلب علماء نے بیان کیتا عرب والے جڑے ہن انہاں دا ایک طریقہ جڑے سردار لوگ ہوندے ہن اے لمبے لمبے کپڑے پہنے چادر ایڈی وڈی پہنے ہن گسیٹ گسیٹ تے ٹردے تے ول ای چیز کو باعث فخر سمجھتے ہن کہ لوگوں کو پتہ لگے ایسا سردار ہے تے اللہ کریم نے تواڈے میرے آقا کریم کو حکم دیتا محبوب تسا متکبرین دی طرح لمبے کپڑے نہ پوائے تسا چادر مبارک کو گھیل تے نہ ٹرائے تسا تے میرے محبوب ہی میں کو آج بھی پسند ہے تسا تکبر نہ کرو تکبر کرو دور رہو اپنے کپڑے چادر گسیٹ تے نہیں چلنا ایکو اتا پاک رکھنے ایکو تسا ظاہری نجاست کو دور تھی وہ اپنی امت کو بھی پاک رکھو اللہ اکبر اگلی آیت آخری دو آیت آرانیہ پر گفتگو کو مکمل پیا کریں کوشش فرمائی کرو اپنے جسم کو اپنے کپڑے کو پاک رکھیا اللہ سالے دلوں کو پاک رکھ سی اگو حکم نیتا والرجز فہجو محبوب بتا دی نجاست تو دور حضور اوہیں بھی دور آ کہ نہیں بت دے سامنے جھکے نہ بلکہ حضور دی آمد نالی بت منہ دے ڈٹھے ہم ولی اللہ کریم نے فرمایا محبوب جی میں خود دوری بے امت کو بھی دور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اے جملے بڑے پیارے دل دی تختی دے لکھو وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ محبوب جے کو کئی شہدے ہو نا زیادہ دی امید نہ رکھا ہے ایکو این سمجھ نہ آسی میں مزید ایکو تھوڑا جی آسان کرتے ہیں اسا لوگ تحفے تحائف ہو کو دینے ہیں جنہوں ڈھیر ملن دی امید ہو غریب کو کوئی نہیں دینا تحفہ اکثر تحفے اپنے آپ کو جرا حیثیت اچھا ہوئے وہ کو دیتے ہیں وہ آدن پہ ایکو جو تحفے دے سنا مجلے وقت آسی ایسا کو ڈوڑے تحفے دے یا کہیں نال کوئی تمہ ہوں دے توال بندہ مٹھائی دے نبے کی دی وداؤں دے ساکو بھی یہ پتہ کوئی نہیں سارے کول پاڑے وینے نا عزیز توال کئی سال نہیں آن دے وہ نا بول ویندے شکلاں بول ویندے چھوٹے چھوٹے ہوندے والداڑیاں جام آندے وال ایمیں آسنی میں فروٹی کی دی ودے ہوسن مٹھائی چاہی ودے ہوسن کی میں آئے دے ملن آئے سن جی میں آج تک نہیں ملیا 10 سال 15 سال تھی گئے صحیح بس آج محبت تھی ہے بس میں زیارت واسطے آیا تھوڑی دیر گزر سی آکسی سنت تری وے تو پتہ لگ ویندے میں کہ تو آیا تو ہوں اور توجہ فرماؤ اللہ کریم نے فرمایا محبوب جرے ویلے کہیں کو کچھ دیو نا زیادہ دی تانگ نہ رکھا ہے کیوں تو کو تو میں خزانے دا مالک بڑا چھے غریب کو کوئی تحفے نہیں دیندہ مولوی کو کوئی دیندے تحفے بلا مولوی امام مسجد کو کہیں جا ونجو مری سیر تے ونجو جیدے ونجو دوستہ واسطے تحفے حسن مولوی واسطے کنا حسن سب تو غریب اسا مولوی کو سمجھتے ہیں وہ کیوں اندھی مثال میں دے میں تو کو اتنا تو پتہ ہی میں نہ ہو سی ہون تو شکر ہے تو اپنا مول صاحب مسجد سوالی کرے اللہ ہی کو استقامت دے وے اکثر ہی ہوندے بندہ فوت تھی ونجے نا کوئی بابا تے چاچا تے کوئی اممہ تے وال اکثر صحیح مول صاحب گار سنو تسا ساڑے استاد ہی وے ارواح دی جیتی مدی ہے تسا کھانا تاکہ بابے کو دیر سمجھ کپڑے دے سو اے تسا پوائے سی نماز پڑھ سو بابے کو ثواب تھی جی میں تحفے تحائف واسطے بے تے ارواح دی مدی استاد اے غریبان دا حق ہوں دے تے سب تو زیادہ غریب اسا پیر کو سمجھتے ہیں یا مولوی کو سمجھتے ہیں پیر توڑا لینڈ کروں زر گڑی دے چڑھتے آسی بسترہ ہوں دا ہو سی کھاٹ ہوں دی ہو سی توڑا رستے جویچی ونجے اکسے نے پیر دا حق جی میں سوچ غریبان دا حق ہے پیر دا حق نہیں غریبان دا حق ہے مولوی صاحب سب تو زیادہ غریب نہیں ہوندہ ایکو غریب سمجھ سوتا ہی دے پیچھو توڑی نماز ہی کہے جو حضور فرمیندن جندے سینے ویچ قرآن سب تو بڑا امیر ہوئے تے جرک جندے سینے ویچ قرآن دیا کہ میں غریب ہوں قرآن دی قدر نہیں کی تھی
تے قرآن علیہ کہیں کنو پندے نہیں سینے قرآن ہوئے ریز کرا تے تو ساروا دی مڈی یکی ہی کو کھویں دے کیوں سب تو زیادہ غریب مولوی ہو دے اے مولوی ارواح دے دادا نہیں مولوی تحفے تحائف دے دادا جرا تو کو نمازہ پڑھاوے جرا تو نے نکاح پڑھاوے جرا جنازے پڑھاوے جرا تو کو کلمہ سکھاوے جرا ساری ابتدا کنو گھنتے جمن کنو گھنتے قبر تک سہاوے او ارواح دی مڈی دے دادا نہیں او تحفے دے دادا اب بابے زی وقار حضور نے ہن گال سمجھ آ گئی اسی ہن سمجھو اللہ کریم نے تو نے میرے آقا کو فرمایا محبوب ولا تمنن تستکثر کہیں دے احسان کرے سو زیادہ دی پرواہ نہ کرا ہے زیادہ دی امید نہ رکھا ہے تسا جے کو انعام دیو جے کو جو کچھ دیو میں رب دی رضا دی خاطر دیو اے امید نہ رکھا ہے زیادہ ملسی کیوں تسا میرے محبوب اور میں سب کچھ تو آکو دے دیتے اپنی سلطنت دا وزیر اعظم تو آکو بنا دیتے جو خزانے تو آکو دیتے میں کہیں کو لہن محبوب تسا کہیں دے کو دیتے کسرت دی پرواہ نہ کرا تے جرے علماء ہوندے ان نبیاں دے وارث ہوندے انہاں کو بھی حکم ہے نصیحت کرو تبلیغ کرو جرا کچھ پڑھاؤ کہیں کو اجرت دی پرواہ نہ کرو تو کو رزق رب دے سی سنو آخری آیت ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر محبوب اللہ دی رضا دی خاطر اپنے رب دی خاطر تسا صبر کرے سو اے جتی تکلیفاں دے سن دین دی خاطر اے تو کو جتی ستے سن تسا صبر کرے سو اللہ تو کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے حضور دی شان سنو آقا کریم دے غلام نے لکھی خالق عرش نے عرش سے بھی پرے خالق عرش نے عرش سے بھی پرے لامکان پہ بھولایا غم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے دین دے معاملات ہوئے مسجد دا نظام چلاؤ مدرسے دا نظام چلاؤ اندے تکلیفہ ہونے اندے ہوتے الزام ہی لگ دیں کوئی آکسی چندہ کھا دی ویندے کوئی آکسی ایک ٹھیڑ دی خاطر سارا ڈھونگ رچائی ودے کوئی کچھ آکسی ہی واسطے اللہ کریم نے تو نے میرے آقا کریم کو حکم فرماتے در پردہ امت کو خطاب کیتا جن دے نال بھلائی کرو اللہ دی رضا دی خاطر کرو اور دین دے معاملے وچ مصیبت آویں صبر کرو اللہ تو کو جزا ڈھیر دے اور میں تسا نیکاں دی موجودگی وچ دعا پیا کرے نا جڑا کچھ میں تو کو سنائے می تے تسا سنے وے اللہ عمل دی توفیق اللہ سا سارے کو نمازی بنا دے اپنے رستے دے خرچ کرن دی اسا کو عادت عطا فرماوے اللہ کریم بریاں دی صحبت تو سنگت تو بچاوے دنیا چ رہوں تے نیک دی صحبت چ رہوں قبری اللہ کرے بنے تے نیک نال بنے قیامت والے جہاڑے بھی حضور دا قرب تے معیت نصیب تھی وے اور آقا کریم دی شفاعت دے نال اللہ کریم سا کو جنت الفردوس دا حقدار بناوے اور آخری دعا اس آمین ضرور آکسو دعا کیا ہے اللہ کرے جلے مرو خاتمہ ایمان سامنے حضور دی صورت ہوئے والمنظر کیا اسی پیر صاحب دا کلام نظم ان کے تصور سے مقدر چمکا نظم ان کے تصور سے مقدر چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے
مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ